کیا آپ کے بھی پیٹ میں مستقل درد رہنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ جو درد ہے وہ ارد گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے اور وہ درد کبھی کبھی بہت زیادہ شدید ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پیٹ میں کھچاؤ، جکڑن اور اس کے علاوہ دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ پیٹ پر کسی نے بھاری بھرکم کوئی وزن رکھ دیا ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو قبض رہنا شروع ہو گئی ہے اور مڑوڑ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ کھچاؤ رہنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پیٹ میں ہر وقت ڈرائنس ہے، خشکی ہے، اگر آپ لوگوں کو گیس رہتی ہے، گیس ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے پیٹ سے گیس کے اندر گھومنے کی آوازیں بھی محسوس ہوتی ہیں لیکن گیس ٹھیک طریقے سے خارج نہیں ہوتی یا گیس طریقے سے باہر نہیں نکل پاتی، مکمل طور پر خارج نہیں ہوتی ہے، تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ آج میں ہومیوپیتھی کی ایک چھوٹی کی ریمیڈی اور اس کے علاوہ کچھ ایسی احتیاطی تدابیر شیئر کروں گا جو کہ میڈیکل سائنسز میں بہت زیادہ مفید ترین ہیں اور اس سے پیٹ کی درد میں لوگوں کو افاقہ اور صحت یابی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ تو دوستو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ ود ڈاکٹر علی حسنین۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر علی حسنین، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر کہ جن کے آنے سے یہ زمانہ نور سے منور ہو گیا۔ آنتڑوں کی تکلیف میں زیادہ تر دیکھا یہ جاتا ہے، یہ بیماری جو سامنے آتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو خوراک کھاتے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہو پاتی یا معدے میں وہ ٹھیک طریقے سے ہضم ہو کر نہیں جاتی، جس وجہ سے وہ معدے کے اندر جا کر پھنسنا یا جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پیٹ میں کسی قسم کی انفیکشن، سویلنگ یا سوزش کی وجہ سے یہ معاملہ دیکھنے میں سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مین ریزن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ گٹ بیکٹیریا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں بھی بیکٹیریاز کو پیدا کیا ہوا ہے جن کا کام ہمارے معدے میں اور ہماری آنتڑیوں میں ایسے بیکٹیریاز جنہیں گٹ بیکٹیریاز بولا جاتا ہے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ پیدا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے معدے میں جانے والی خوراک میں سے وائٹامنز، منرلز کو علیحدہ کرتے ہیں اور اس کو جسم میں ترجیح کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ڈپازٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ جو انفیکشن ہے آنتڑیوں کے آپس میں چپک جانے کے باعث، یعنی آنتڑیاں اس طریقے سے آپ لوگوں کی ویوی سے سٹائل میں ہوتی ہیں، تو جب یہ زیادہ کھچاؤ کے باعث آپس میں چپکنا شروع کرتی ہیں تو جو مواد جو فضلہ کھانا کھانے کے بعد آنتڑیوں میں آتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے آپ لوگوں کا باہر خارج نہیں ہو پاتا ہے، باہر ٹھیک طریقے سے نہیں نکل پاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ انفیکشن، یہ تکلیف، یہ درد اور یہ کھچاؤ اور اس کے علاوہ قبض کا سامنا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کو اس میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے وہ اگر آپ کے آنتڑیوں میں کہیں سویلنگ ہو گئی ہے، کہیں زخم ہو گیا ہے، کہیں رسولی ہو گئی ہے، کہیں ٹیومر ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس تکلیف سے آپ لوگ دوچار ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہرنیا جن لوگوں کو ہونے والی ہوتی ہے یا ہو چکی ہوتی ہے یا وہ اس بیماری سے دوچار ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی آنتڑیوں کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پتے کی رسولی کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کو آنتڑیوں کی تکلیف کی، سویلنگ کی، سوزش کی، کھچاؤ کی پرابلم درپیش ہو۔ ساری تکالیف کی وجہ سے وہی پیٹ میں درد رہتا ہے، جس بھی ڈاکٹر کے پاس جس جگہ بھی انٹسٹائنل فنکشن کو اتنا ڈیپلی، اتنا غور سے نہیں دیکھا جاتا، جس کی وجہ سے لوگ مختلف قسم کی بیماریوں، کینسر، رسولیوں اور اس کے علاوہ خوراک نہ ہضم ہونے کی وجہ سے اور کھانے کے اندر سے جو بیکٹیریا، جو الیکٹرولائٹس ہیں اور اس کے علاوہ پروٹینز ہیں، منرلز ہیں، وہ ہضم ہو کر علیحدہ ہو کر جسم میں توانائی کا ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پاتے ہیں۔
اس وجہ سے وزن گرنے کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی بیماری ان لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے کہ جس کا علاج کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو تمام بیماریوں کی زیادہ تر میڈیکل سائنس میں یا آپ طب میں، ہربل کسی بھی علاج میں دیکھا جائے، کسی بھی معالجے میں، کسی بھی ٹائپ آف تھیراپی میں دیکھا جائے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ معدے کو اور اگر آنتڑیوں کو صاف رکھا جائے گا، بہتر رکھا جائے گا، تندرست رکھا جائے گا، تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پریکاشنز، کچھ ایسی احتیاطی تدابیر شیئر کروں گا جو کہ پوری دنیا میں خاص ہیں اور بہت فائدہ مند ہیں. وہ اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ لوگوں کی آنتڑیوں کا درد، تکلیف اور قبض، یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اریٹیبل باؤل سنڈروم جو آپ لوگوں کی پرابلم ہے، آنتڑیوں کے اندر پرابلم، سویلنگ، سوزش، کھچاؤ اور اس کے علاوہ اکڑاؤ، اور اس کے علاوہ اگر وہ چپکی ہوئی ہیں، قبض رہتی ہے، تو ان ساروں سے آپ لوگوں کو نجات بھی ملنا شروع ہو جائے گی، یہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ العزیز دیکھتے ہی دیکھتے دنوں کے اندر آپ لوگ ایک روٹین میں واپس آپ اپنی ہیلتھ کی طرف واپس آنا شروع ہو جائیں گے. تڑیوں سے، معدے کے علاوہ آنتڑیوں سے ریلیٹڈ مسئلہ رہتا ہے، تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ دودھ پینا بند کر دینا ہے. دودھ سب سے زیادہ آپ لوگوں کی آنتڑیوں کو نقصان پہنچائے گا صرف ایسی صورتحال میں. حالانکہ دودھ سے زیادہ مکمل غذا اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی ہو. اسی بیماری میں آنتڑیوں کی تکلیف میں آپ لوگوں نے دودھ کا استعمال بند کر دینا ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی یا آپ لوگوں کی قبض نہیں قبض نہیں کھل پاتی. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے، بلکہ ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، کہ آپ لوگوں نے کھانے کو چبا کر کھانا ہے. اگر آپ کھانے کو چبا کر کھائیں گے، ریزہ ریزہ کر کے کھائیں گے، مکمل طور پر توڑ پھوڑ کر کے اپنے منہ میں اس کو نگلیں گے، تو وہ آپ کی آنتڑیوں تک پہنچ کر آپ کی آنتڑیوں کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہے، کھچاؤ ہے، زخم ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس میں پہنچنے تک وہ پہلے سے ریزہ ریزہ ہو چکی ہوگی، اور آپ کو اپنی آنتڑیوں کو اس طریقے سے دے کر، تکلیف دے کر اس کھانے کو ہضم کرنا نہیں پڑے گا، جس سے آپ کی آنتڑیوں میں وہ خوراک جو ہے، اس کے جو الیکٹرولائٹس ہیں، اس کے اندر پروٹینز ہیں، فائبرز ہیں، منرلز ہیں، وہ سارے لگنا بھی شروع ہو جائیں گے، اور اس سے آٹومیٹکلی آپ کی جو سویلنگ، کھچاؤ، خشکی وغیرہ ہے، اس سے آپ لوگوں کو اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا. اور اگر تکلیف آپ لوگوں کی زیادہ ہے تو وہ وہیں رک جائے گی، آگے نہیں جائے گی، بڑھے گی نہیں. تو آپ لوگوں نے کھانے کو یا تو 40 بار چبانا ہے اور اس کے بعد پھر ایک نوالے کو نگلنا ہے. اتنی کوشش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کھانے کو ہضم کرنا ہے، معدے کی طرف دھکیلنا ہے، تب جا کے آپ لوگ اس سے نجات حاصل کر سکیں گے. دوسری جو احتیاطی تدبیر ہے جو سب سے زبردست تھا، اس میں آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دہی آپ لوگوں نے کھانا ہے. دہی آپ لوگوں نے صبح اور شام دونوں ٹائم آپ لوگوں نے دہی کو اچھا سا مکس کر کے، نرم کر کے، اس کے بعد دہی کو آپ لوگوں نے کھانا ہے. اور آپ لوگ کوئی بھی کھانا کھا رہے ہیں اس میں دہی کا استعمال لازمی کرنا ہے، تب جا کر آپ لوگوں کی یہ تکلیف ٹھیک ہونی ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ جتنا مرضی اینٹی بایوٹکس، پرو بایوٹکس استعمال کر لیں، یا اس کے علاوہ ایسی ادویات کا استعمال کر لیں جو کہ ریشہ ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ان سے آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یہ تکلیف اگر ان سے ٹھیک ہونے والی ہوتی، علاج کر چکے ہوتے اور میری یہ ویڈیو نہ دیکھ رہے ہوتے. تو دوستو، یہ طریقہ کار آپ لوگوں نے لازمی آزمانا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ صبح کو اٹھ کے نیم گرم پانی لے کر اس کے اندر آپ لوگوں نے تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے. بالکل تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے، یعنی اگر 1 کپ پانی لے رہے ہیں تو اس میں 1 چٹکی نمک ڈال کر اس کو مکس کر لینا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے. کہ پانی پینے سے جو اندر آپ لوگوں کی رات بھر میں کھانا، کوئی چیز یا کچھ بھی انفیکشن وغیرہ بھی جمع اگر کسی جگہ پہ ڈپوزٹ ہو جاتا ہے، وہ بھی نکل کر معدے سے، آنتڑیوں سے صاف ہو کر پیشاب کی جگہ سے خارج ہو جائے گا، اور اس سے بھی آپ لوگوں کو پیٹ میں آرام محسوس ہونا شروع ہو جائے گا.
اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو احتیاطی تدبیر ہے اس میں یہ کام کرنا ہے کہ کھانا تھوڑا کھانا ہے، کھانا بھوک رکھ کر کھانا ہے۔ اگر یہ 2 روٹیوں کی طلب ہے تو 1 روٹی کھانی ہے۔ اگر گوشت کھا رہے ہیں تو اس کو اتنا زیادہ چبانا ہے، اتنا زیادہ چبانا ہے کہ وہ قیمے سے بھی زیادہ نرم ہو جائے آپ کے منہ میں، اور پھر اس کو ہضم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی سبزی کھائیں، جیسے مٹر ہیں، آلو ہیں، گاجر ہے، تمام سبزیوں کو آپ نے چبا کر میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بات کی نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جتنا زیادہ کھانے کو چبا لیں گے اتنا زیادہ اس سے اپنے آپ کو فائدہ دلا لیں گے، اور اپنی آنتڑیوں کے مسئلے IBS سے اپنے آپ کو نجات حاصل کروا دیں گے۔ تو دوستو یہ تھی احتیاطی تدابیر چند جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہومیوپیتھی کی ریمیڈی بھی ایک شیئر کروں گا، ایک ایسی ریمیڈی جو کہ پوری دنیا میں ہومیوپیتھی کے جو مایا ناز ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو استعمال کر کے اپنے پیشنٹس کی قبض اور اس کے علاوہ جو آنتڑیوں سے صرف ریلیٹڈ مسائل ہیں، اگر قبض کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے، میدا بھی شامل ہے، تو تب یہ صرف آنتڑیوں کا آپ لوگوں کو مسئلہ رہ رہا ہے، آپ لوگوں کی آنتڑیاں بالکل صاف ہو جائے گی اور اس سے آپ لوگوں کو کسی تکلیف کا خدشہ نہیں ہوگا۔ پھر سے دوبارہ سے بہتر طریقے سے آپ لوگ ہاضمے دار کھانے کو ہضم کر سکیں گے، موشن کر سکیں گے، قبض نہیں آپ لوگوں کو رہے گی۔ تو دوستو جو ہومیوپیتھک ریمیڈی ہے اس کا نام ہے برائی اونیا۔ برائی اونیا 200 کی خوراک میں آپ لوگوں نے لے لینی ہے، اور اس کی خوراک نیم گرم پانی میں صبح شام 15 ڈراپس پینے ہیں۔ دن میں آپ لوگوں نے اس کی خوراک نہیں استعمال کرنی ہے۔ نیم گرم پانی میں آپ لوگوں نے 15 ڈراپس ڈال کر صبح اور شام کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے تک کھانا نہیں کھانا ہے۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہے۔ اور کوشش یہ کرنی ہے کھانے کے دوران زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے، کھانے سے پہلے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے، لیکن کھانا کھانے کے اینڈ میں آپ لوگوں نے پانی نہیں پینا، زیادہ پانی نہیں پینا، تب بھی آپ لوگوں کے لیے تنگی کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو دوائی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہومیوپیتھی کی شیئر کی، اس کا نام برائی اونیا کیو ہے۔ برائی اونیا کیو آپ لوگوں کو کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے مل جائے گی، اور ایسے افراد جن کو بہت ساری ادویات کھا کر، بہت سارے ٹوٹکے، بہت سارے نسخے استعمال کرنے کے باوجود بھی اپنی بیماری سے، اپنے اس مسئلے سے آرام نہیں آ رہا، تو وہ یہ دوائی کو لازمی اپنی 10 دن تک روزانہ صبح اور شام کو وہ انشاءاللہ العزیز اس کے آنتڑیوں کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے برائی اونیا البا کیو میں ایک ایسی قدرتی صلاحیت رکھی ہے، ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہو کہ وہاں پہ ڈرائنس نہیں ہونی چاہیے، خشکی نہ ہو، تو اس کے لیے بہت زبردست ہے۔ یہ آپ لوگوں کی ڈرائنس کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مؤثر اور کارگر ہے۔ تو اس کو آپ لوگ اگر استعمال کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ کتنے ہی جلدی آپ لوگوں کو ایسے زبردست رزلٹس ملے، جو کہ سالوں کی ادویات کھانے کے باوجود بھی آپ کی آنتڑیوں کی درد ٹھیک نہیں ہو سکی اور قبض کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، تو وہ انشاءاللہ العزیز یہ دوائی اس کے لیے قابل شفا بنے گی۔ تو ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کو اگر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے اور کوئی بھی مرض ہے، اور یہ آپ لوگوں نے نہیں سوچنا کہ میں تو جگہ جگہ سے علاج کروا چکا ہوں، مہنگے ڈاکٹروں سے علاج کرا چکا ہوں، یہ کر چکا ہوں، وہ کر چکا ہوں، یہ ٹوٹکا پوری یوٹیوب چھان کر ہر ٹوٹکا استعمال کر چکا ہوں، پھر بھی مجھے فائدہ، میرا علاج نہیں ہو پا رہا۔ تو اس یوٹیوب چینل کا مقصد، اس یوٹیوب چینل کا موٹیو ہی یہ ہے کہ ایسے افراد جن کو کسی بھی مرض سے پرانی مرض سے آرام نہیں آ رہا یا ان کو علاج میں تنگی آ رہی ہے، تو ہم یہ چیز کو نوٹ کریں گے۔ تو آپ لوگ اپنی بیماری اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی ہے تو وہ آپ لوگ نیچے کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، تحریری طور پر لکھ کر اپنا مسئلہ بتا دیا کریں۔ میں آپ کے کمنٹس کو ریڈ کر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ان تمام امراض کی میڈیکیشن شیئر کروں گا، احتیاطی تدابیر شیئر کروں گا، اور آپ لوگوں کو پراپر گائیڈ کروں گا ہومیوپیتھی کے پلیٹ فارم سے جو ریمیڈیز آپ لوگوں کے لیے فائدہ دے سکتی ہیں، جو علاج آپ لوگوں کے لیے صحت یابی پیدا کر سکتا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا۔ تو دوستو تب تک کے لیے انشاءاللہ العزیز مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مرض کے علاج کے
کے ساتھ، ایک نئی ہومیوپیتھک ریمیڈی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر علی حسنین کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.